جی ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گیسٹ سے ملوانے کا. تو آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, آج ہم بات کریں گے, آپ بتا دیں جو ہمارا ٹاپک ہے انفرٹیلٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جی ہاں, آپ بھی انفرٹیلٹی یا بانجھ پن اسے اگر ہم اردو میں استعمال کریں, اور یقیناً اردو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے کہ زیادہ جو ہمارے آپ دیکھنے والے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل اس میں رہیں گے. جی بالکل, لائیو کالز بتا دیجیے. بالکل, لائیو کالز بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں 0900-333-22 اور 356546661 پر. تو ہمارے ساتھ موجود جی ہاں, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر, اور ان کا جو شخصیت ہے ان کا بہت انتظار بھی تھا. اکثر ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جب ٹائم ہو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تاکہ آپ سے ان کی ملاقات کروا دیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہلال اختر ماہپوری صاحب موجود ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج, اور یقیناً ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے کہ ڈاکٹر ہلال صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب تک یہ بانجھ پن ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ یہ بائی برتھ ہوتا ہے؟ یہ لوگ آپ پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. اس میں بائی برتھ کوئی چیز نہیں ہے, نہ یہ کوئی ڈیزیز ہے, یہ کوئی بخار تو ہے نہیں کہ اس کے بعد اب تک اس کی ٹریٹمنٹ دے دی جائے. انفرٹیلٹی کے 2-3 ریزنس ہیں. یہ کوئی بیماری نہیں ہے؟ نہیں, اس کو بیماری نہیں ہے, کیوریبل ہے. کیوریبل ہے. اچھا, بائی برتھ کی جہاں تک تعلق ہے اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں انفرٹیلٹی ہے. میل فیمیل میں میل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکولر اسمالر ہوتے ہیں, اس کے اندر مینوفیکچرنگ اور اسپم کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی ہے. جب اسپم کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوئی تو انیبل ٹو کنسیو, وہ عورت کنسیو نہیں کر سکتی ہے. اور فیمیل کا جہاں تک تعلق ہے, جس کو ہم آپ کہتے ہیں جینیٹک کہہ لیجیے یا آپ بائی برتھ کہہ لیجیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایبسنٹ آف یوٹرس ہوتا ہے. اووری بھی اس میں نہیں ہوتا. جب اووری اور یوٹرس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہارمونل فنکشننگ تو نہیں ہوگی اس کے اندر. جب اس میں ہارمونل فنکشننگ نہیں ہوگی اور اوولوشن نہیں ہوگی, فالیکل نہیں بنے گے, تو اس کے اندر پریگنسی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے, از اے ویری ریئر. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ایب نارملٹی ہو گئی اور اس ایب نارملٹی میں اگر اس کی سرجری کی کر دی گئی تو جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرح کے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہوں گے یقیناً, تو آپ ان کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں, میل اور فیمیل دونوں کا؟ آپ کیا ان کو کیا چیز دیتے ہیں, کون سی دوائیاں دیتے ہیں, یا اس طرح کے کوئی انجیکشنز وغیرہ لگائے جاتے ہیں؟ کوئی منتر پڑھ کے پوچھ دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں کیا؟ نہیں, بات یہ ہے جنید بھائی کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے میجورٹی اس میں آئی وی ایف, آئی یو آئی, ایک سی, جو مختلف دنیا میں یا ہمارے پاکستان میں رائج الوقت جو طریقہ کار ہے ان سے فیل ہونے کے بعد آتا ہے. میں نے اس کام کو کوشش کی, یورپ میں بھی جا کے کچھ کیا, فرانس میں بھی اس کی تحقیق کی, امریکہ میں بھی کام کیا, دنیا کے مختلف ممالکوں میں جانے کے اتفاق ہوا, آپ کے یو اے ای میں بھی, ایون بنگلہ دیش میں بھی گیا. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ ٹریٹمنٹ آئی وی ایف, آئی یو آئی اور مختلف پروسیجر سے جب فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا علاج ہو گیا, آپ کوئی آپ کی گنجائش نہیں ہے اور آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے, جی وہ یہ آخر میں کہہ دی جاتی ہے. اب وہ مریض مختلف طریقہ کار کے اس میں جاتا ہے. بہت سارے ایسے اشتہاری لوگ ہیں جو اخبارات میں مختلف ذریعے سے جس طرح سے اشتہارات بھی آتے ہیں کہ اس کہ مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں, اس پر آپ آئیے, تو 2-3% ہی سنا ہے یہ ہے کہ 2-3% ہی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کوئی اشتہار تو ہوتا نہیں. ایون یہ کہ ہماری کلینک پہ کوئی بورڈ بھی نہیں ہے, اور عالم یہ ہے کہ تھرو دا ورلڈ دنیا کا کوئی ایسا میرے خیال ملک نہیں جہاں سے پیشنٹ نہیں ہو. ایون یہاں کے تنزانیہ سے بھی پیشنٹ آئے ہمارے پاس, تو تھرو دا ورلڈ پیشنٹ. یہ بہت پبلسٹی آپ کی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک جیسے پرسوں ایک سیٹرڈے کی 15 سال کے بعد ایک نے کنسیو کیا, آفٹر 15 ایئرس. اس کی خوشی کا اندازہ آپ بالکل بہت خوشی کی بات ہے, ذہن و گمان میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ جاتا ہے, وہ جا کے تمام حلقوں میں بتاتا ہے کہ جی ہم نے کنسیو کیا. ظاہر ہے اس کے ساتھ مختلف اور جو اس کے پیشنٹس اس کے ساتھ ہوتے رہے, مختلف اداروں میں جاتے رہے, اور ان اداروں سے جانے کے بعد ان سے روابط ہوتے رہے. وہ ان کو فون کرتے رہے کہ جی میں نے فلاں جگہ علاج کرایا, آپ بھی چلے جائیے, آپ بھی. اس طرح سے
اور سینہ بسینہ جسے کہتے ہیں، ماؤتھ پبلسٹی ہے. مائی ورک از مائی پبلسٹی، آئی ڈونٹ نیڈ اینی پبلسٹی. ڈاکٹر صاحب اس طرح کی بھی ہوتی ہے چیز کہ کچھ خواتین لیپروسکوپی بھی کرواتی ہیں. میں آپ کی بات رہ گئی تھی جو آپ نے سوال کیا تھا، میں اس کے جواب نہیں دے سکتا. پہلے وہ کنٹینیو میں آگے چلتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ جو فیلیور جو ہوتے ہیں نا ٹریٹمنٹ میں کیا لیتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ میجورٹی پیشنٹ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے اندر میں ہے، زیادہ تر عورتوں میں پالیسسٹک اووری، سسٹک اووری، سسٹک ماس، یہ ریزن ہے. اچھا، اس کا علاج بڑا مختلف ہے، بہت مشکل ہے. ہمارے ملک کے اندر میں خواتین اتنا اسٹریس میں ہیں، اتنے ڈپریشن کی شکار ہیں. ایک تو یہ ہوا، کچھ خواتین کا یہ عالم ہے کہ کچھ، معاف کیجیے گا، میڈیا نے بھی اتنا کچھ ایڈوانس کر دیا کہ وہ اتنی ایڈوانس میڈیا کر دیا کہ جو چیز چھپی ہوئی تھی وہ دکھا. اچھا، لیکن آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی آپ نے کہا کہ خواتین ہماری اسٹریس میں، لیکن تبسم کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ خواتین اسٹریس میں ہماری ہے، کیونکہ خواتین کی نمائندہ ہے نہیں یہاں پہ، لڑکیوں کی نمائندہ. اور اسٹریس تو بالکل بھی نہیں لینی چاہیے. اگر آپ کسی اسٹریس میں تو اس کو کوشش یہ کریں کہ اسٹریس کو ہٹانے کی کوشش کریں، ڈپریشن کو ہٹانے کی کوشش کریں، اور کسی بھی کام میں لگ جائے. اگر آپ کو اسٹریس ہو رہی ہے تو کوئی اور کام کریں تاکہ آپ کا ذہن وہاں سے ہٹے. جی ڈاکٹر صاحب، اسٹریس میں سر میں درد بھی ہوتا ہے؟ سر میں درد ہو تو پھر اسٹریس ہوتا ہے؟ نہیں، سر کا درد کا تعلق اسٹریس میں مطلب کہ ٹینشن ہے. اچھا، اب کیا ہوگا؟ اچھا، اب کیا ہوگا؟ صحیح. اب میں باہر نکلوں تو عزیز ہمیں کیا کہیں گے، گھر آتے ہیں ساس ہمیں کیا کہیں گی، یہ بہت زیادہ ہمارے پاس آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے. ایک محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، سر کا درد ہے بھائی، یہ تو ہمارے لیے سر کا درد بن گیا ہے. لوگ ناسور بھی کہتے ہیں کہ ناسور ہو گیا. اچھا جی، آئیے دیکھتے ہیں کہ سر کے درد پہ کیا ہمارے پاس ہے رپورٹ. اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ دا بیسٹ ڈاکٹر ان دا ورلڈ، اور دا بیسٹ ڈاکٹر ان دا ورلڈ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. اور بینظیر بھٹو شہید کے بھی جو ہیں وہ بہت نزدیک تھے، ان کے خیال رکھنے میں، ان کی جو ذاتی مالج کی حیثیت سے بھی جو ہے وہ خدمات سر انجام دیتے رہے، اور یہ بھی ایک اعزاز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ اعزاز ہے. ڈاکٹر ہلال صاحب ان کے مالج رہے، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی یقیناً یہ ایک اعزاز سے کم نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو دا بیسٹ ڈاکٹر ان دا ورلڈ کا خطاب. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا علاج کرتے تھے، اور یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ جب آتی تھی تو وہ کس طرح سے کیسے رہتی تھیں اور کس طرح سے فٹ رہتی تھیں اور کیا کرتے تھے. جی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ محترمہ جب وہ بڑے گولڈن میموریز رہی ہیں نا آپ کی. محترمہ مختلف، جب بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ایک وہ عورت جو ذہنی طور پر ذہنی کرب میں مبتلا ہو، اس کے چہرے سے کبھی کوئی ایسی چیز نمایاں نہیں ہوتی تھی، وہ پریشان ہے. اور ہمیشہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی بات ہے. اور آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں آج جو آج تک کسی کو نہیں معلوم ہوگا، میں نے اپنے اس دونوں بچوں کو، اسے خود محترمہ کو میں نے اپنے آنکھوں سے قرآن پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جس وقت دبئی گیا تو دونوں بچے بیچ میں محترمہ بیٹھی ہیں، دونوں بچے ساتھ میں ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب اسے میں اب کیسے قرآن پڑھاؤں؟ اور یہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ باضابطہ وہ قرآن پڑھائیے. حالانکہ لوگوں کی مختلف آرا ہوتی ہے کہ یہ مذہب سے لابلد ہے، ایسا نہیں. ٹھیک، ڈاکٹر صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. باجپن انفرٹیلٹی پر ہماری بات ہو رہی ہے. آپ ایک کال کر سکتے ہیں، یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں. جی بالکل، ایک بریک لے لیتے ہیں، اور نمبر آپ کو بتا دیں 0900-333-22 اور 35654661 پر. اس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. جی جناب، ویلکم بیک. آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان سے سویرا میں ڈاکٹر ہلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس کی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ایک آپ علاج کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کر دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جب IVF/IUI ایکسین فیلیور کا جو پیشنٹ آتا ہے، اس کے بہت سے ڈائگنوسس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی پرولیکٹین لیول ہائی ہوتا ہے، FSH وغیرہ ہائی ہوتا ہے. ہمارا پاکستان کا جو ڈاکٹر ہے، اور زیادہ تر ہم نے پاکستان میں ہی زیادہ دیکھا ہے کہ وہ انسولین اگر ان کا ہائی ہو گیا تو وہ انسولین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کو انسولین کو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا.
ہمارے پاس اکثر بولتے ہیں کہ جی وزن بہت بڑھ گیا ہے، وزن اتنا وزن کم کرنے کی اوبیز کی وجہ سے پریگننسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس اس قسم کے اتنے بڑے بڑے اوبیز کے پیشنٹ ہیں جنہوں نے کنسیو کیا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، یعنی وزن یہ عام طور پر کسی چیز سے